ہاں بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے یعنی تقریباً 400 سال پیچھے چلے جاؤ تو جب اکبر بادشاہ کی گورنمنٹ ہوتی تھی تو جاٹوں کے اوپر ایک لگان لگایا جے پور جو آج کل شہر ہے انڈیا کا، اس میں اس ایریے میں جاٹ رہتے تھے کیونکہ ہماری جو جد ہے وہ خالصتاً ہم انڈین نہیں ہے۔ انڈیا کا جو باشندہ ہے وہ چھوٹے قد کا، گول چہرے کا اور کالا ریڈ انڈین کہلاتا ہے۔ ہم چونکہ یہاں آئے، ہم نے اس کو آباد کیا، ہم نے فتوحات کی اور یہاں حکومتیں قائم کی اور زراعت کا کام کیا، یہ جو بھی کام ہم کرتے آئے ہمارے اجداد۔ ہمارا اصل جو علاقہ ہے وہ شام کا علاقہ، حلب کا، اور یہ جو آج کل ڈرامہ چلتا ہے ارطغرل غازی، اس کے اندر اوس قبائل ہیں، ان میں سے ہمارا ایک قبیلہ ہے جس میں یہ مختلف قومیں اور بھی آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا بھی قبیلہ اس کے اندر تھا۔ تو میں نے ایک انٹرویو دیا یوٹیوب پر، تو اس میں میں نے ذکر کیا سر چھوٹو رام جاٹ کا، مہاراجہ سورج مل سنگھ کا۔ تو لوہا گڑھ کی ریاست جب قائم ہوئی اس سے پہلے جے پور میں جاٹوں نے وہ لگان دینے سے بغاوت کر دی، کیونکہ لگان بہت زیادہ تھا تو اکبر بادشاہ کے لوگ ظلم کرتے تھے اس وقت، تو بغاوت کی، 3 جنگیں جیت لی، چوتھی جنگ میں ہم ہار گئے۔ ہمارے ہزاروں بچے، عورتیں، بوڑھے قید ہوئے، ہر روز جے پور شہر کے چوک میں انہیں ذبح کیا جاتا تھا، خوف کی علامت، خوف پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے ہجرت کر کے کچھ لوگ جو بچے لوہا گڑھ آئے، تو سنسن واڑوں میں وہاں لیڈنگ جو رول تھا وہ سنسن واڑوں میں تھا۔ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا مہاراجہ سورج مل، اس نے پھر ایک ریاست قائم کی لوہا گڑھ۔ راجپوتوں کا مارواڑ تھا، وہاں جھگڑا ہوا، راجہ کی دوستی تھی سورج مل کے ساتھ، تو گدی کی لڑائی ہو گئی، سارے راجپوت راجہ اکٹھے ہو گئے وہاں اس بیٹے کے خلاف۔ تو اس نے خط بھیج دیا سورج مل کو کہ میرے باپ نے تیرے سامنے مجھے راجہ گھوشت کر دیا تھا، اب یہ مجھ سے چھین رہے ہیں۔ تو اس وقت سورج مل جو ہے اپنے 17,000 سینک لے کے، فوجی سپاہی لے کے اس وقت وہ گیا اور اس نے انریتی کا رخ موڑ دیا، یعنی کہ انہونی کر دی۔ وہ باہر جو گھیرا دے کے بیٹھے تھے، ہتھیار گھیرنے کے لیے تیار تھا اندر سے راجہ، اس کو راجدھانی دلا دی، اس سے حصہ نہیں مانگا کسی قسم کا بھی۔ ہمیں لٹیرے کہتے، ماضی میں بھی حال میں بھی جاٹ لٹیرے تھے، ہماری فوجیں تنخواہوں پر نہیں ہوتی تھی، آگمن حملے کر کے وہاں سے جو مال غنیمت ہوتا تھا اس پہ گزارا کرتی تھی۔ پھر وہاں سے بڑے بڑے راجے مہاراجے اکٹھے ہوئے دلی جانے کے لیے، دلی خواب رہا مراٹھوں کا بھی، گورکھوں کا بھی، دلی پہ ہم قبضہ کر لیں، فتح کر لیں، نہیں کر سکے۔ مہاراجہ سورج مل کا ساتھ لیا تو دلی فتح ہوئی۔ جب دلی فتح ہوئی تو ہمارا ایک کلیم آیا کہ بھئی یہ دلی جو ہے وہ جاٹوں کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم عبدالی صاحب سے فارغ ہو لیں پھر آپ کو دلی دے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، دلی ہمیں دے دیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، عبدالی صاحب کے خلاف ہم آپ کا جنگ میں ساتھ دے دیں گے۔ اس بات پہ بھاؤ راؤ نہیں مانے، وہ وہاں 2.5 لاکھ بندے اپنے مروا کے اور ناکام واپس لوٹے۔ اور اینڈ یہ ہوا ان کی جو اشتریہ عورتیں تھیں نا، مہاراجہ سورج مل نے ذاتی خرچ پہ مارواڑ پہنچائی۔ جب تک وہ وہاں رہے اس زمانے کا 1 روپیہ اور کھانا ڈیلی مہاراجہ سورج مل اپنے خزانے سے دیتا تھا ان کو، اس زمانے میں اس وقت تک دیا جب تک ان کو واپس نہیں پہنچا دیا، تھوڑے تھوڑے کر کے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دلی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور دلی بھی جاٹوں نے فتح کر لی، جس میں اکثر لوگ ہمارے بچے ہیں ان کو نہیں پتہ، وہ ایک گانا بناتے تھے پنجابی میں، اپنا دن میں دیوا باڑ کے جاٹا نے دلی لوٹی، وہ اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دلی لوٹ لی۔ ایک دفعہ ہم نے لوٹی راجستھان اور اپنا کیا نام ہے یو پی کے اور ہریانہ کے جاٹوں نے، اور ایک دفعہ اپنا کیا نام رنجیت سنگھ کے سکھ جاٹوں نے لوٹی، اور انہوں نے حکومت بھی نہیں کری، وہ دے کے اس کو واپس چلے گئے تھے۔ صرف یہ اس کے کوئی ایک ایجوٹیشن ہو گئی تھی کسی بات کے اوپر، جیسے اب وہاں کسانوں کا چل رہا ہے وہ
इंडिया में मसला, फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर दी। इसी तरह फिर आगे चल के ना वक्त गुजर गया बड़ी तेज़ी के साथ। उस वक्त के लोगों ने देखा कि भाई ये जाट हैं, इनके मुंह को ये खून लग गया इक़्तिदार का, ये पता नहीं अब आगे जाके क्या करेंगे, हमारे ख़िलाफ़ शाट से ज़माने से होती आई, होती रही, होती है आज भी। तो उन्होंने फिर हमें अंग्रेज़ आया, ग़ुलामी की तरफ ले गए। जब हमें ग़ुलामी की तरफ ले गए तो फिर अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, उनके धर्म के अंदर ईश्वर है, भगवान है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो एक घर में सर छोटू राम जाट पैदा हो गया और उसके पास, उसके बाप के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, सिर्फ 2 एकड़। बच्चा बहुत लायक था। उसने कहा अब्बा मुझे जो है ना मिशन स्कूल में दाखिल कराओ, प्राइमरी दिल्ली। अब वहाँ तो वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वो बनिया किराड़ के पास चले गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक के वो थे। जब वहाँ गए, वो बानियों को कहा मेरी ज़मीन रख ले यार, ये मैंने ना भाई क्या करेगा तो इसका पैसे का भाई छोरा मैंने स्कूल में दाखिल कराना दिल्ली। मिशन जड़ा कैद आज़म भी पढ़े हैं, मिस्टर जिना भी वहीं पढ़े हैं, और जहाँ से लॉ की डिग्री उन्होंने ली है वहाँ सर छोटू राम जाट प्रोफेसर है। अच्छा, तो वो बानिया बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार ये जाट और ये ठाठ मेरी समझ से बाहर बात है।